نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول، ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ کل اس پر میں نے کچھ معروضات عرض کی تھیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، دوستی کرنا حرام ہے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہا ہے جن کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا میں پہلے شان نزول عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو احادیث مبارکہ سے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض آ کے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم قریظہ اور نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور قسمیں کھا لی ہیں۔ بھئی تم نے دین بدل لیا، اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اب ہم اپنے رب کی قسمیں کھاتے ہیں، تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں کرنا، دوڑ جاؤ یہاں سے، چلو۔ یہ قوم بڑی خوفناک ہے اس معاملے میں۔ میں نے خود جو ہے نا جی، اب جو ہے حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اب چھوڑ دیا ہے، ورنہ میں نے جن کو کلمہ پڑھایا نا، جن عیسائیوں کو، ہم نے ایک سال تک ان کے پیچھے ساری رپورٹ لی ہے، ان کو علیحدہ گھر لے کے دیے ہیں، ان کے اخراجات اٹھائے ہیں، ان کے مکانوں کے کرائے بھرے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے خود کی ہیں۔ ہم نے 55 مسلمان کیے، ایسے نہیں کیے کہ آؤ بھائی کلمہ پڑھو تو نس جاؤ، نہیں، ہم نے پورا ان کا پیچھا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کی قوم تو اس کو نکال دیتی ہے۔ میں ایک موٹی، اللہ کبھی نہ ایسا وقت لائے، کبھی نہ لائے، اللہ ہمیشہ مسلمانوں پر مہربانی کرے۔ اگر ہمارے گھر میں سے کوئی عیسائی ہو جائے، ہم تو اسے نہیں رکھیں گے، چل جا، تیرا اللہ رسول کے ساتھ کوئی ہے نہیں، چل جا، دوڑ جا، ہے نہیں، جہاں پہ مرضی جا کے تو۔ جب وہ اسلام لائے تو یہ بنی قریظہ بھی اور نذیر بھی دونوں یہودی قبیلے تھے، انہوں نے کہا چلو یہ دوڑ جاؤ، کوئی یاری دوستی نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہ کھانا پینا، روٹی پانی سب بند۔ ہمارے پنجابی میں کہتا ہے حکا پانی بند کر دینا، حکا پانی بند کر دیا۔ یا رسول اللہ، انہوں نے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے ساتھ دوستی کرنے سے، ہم نشینی کرنے سے یا رسول اللہ قسمیں کھا لی ہیں۔ تو اس وقت پھر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے رسول ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر مولا ہم راضی ہو گئے۔ آقا جی ہم راضی ہو گئے، ہمارے لیے اتنے کافی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ ہاں جی، اور پھر اللہ رسول کی یاری کے ساتھ جو مومنوں کا ساتھ ہمیں ملا ہے، ان کی دوستی ملی ہے، یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان عالی شان بھی سماعت فرما لے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا یار ہوگا ویسا بند۔ سادہ لفظوں میں، لچوں کے یار لچے، بدماشوں کے یار بدماش، نیکوں کے یار نیک، اللہ والوں کے یار اللہ والے، نیکوں کے یار نیک، بدماشوں کے یار بدماش۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کسی مولوی صاحب کو آپ نے بدماشوں کے اندر بیٹھے دیکھا ہے؟ نہیں، بدماش ہوگا تو بدماشوں میں بیٹھا ہوگا، لچا ہوگا لچوں میں بیٹھا ہوگا، سود خور ہوگا سود خوروں میں بیٹھا ہوگا۔ جو جیسا دوست ہوگا ویسے ہی دوست کا ایمان ہوگا۔ لہذا حضور فرماتے ہیں، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے۔ یہ مستدرک کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 237 کی حدیث نمبر 7399 نمبر۔
اب میں حدیث پاک سے آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دوست کی، اچھے دوست کی نشانیاں کیا، بہترین دوست۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہم نشیں وہ ہے کہ اسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ اچھا ہم نشین کون سا ہے جی؟ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، جب تو اسے دیکھے اللہ یاد آ جائے۔ بعض بندے ہوتے ہیں نا جی، بندہ ان کو دیکھتا ہے نا تو بے اختیار منہ سے نکال آتا ہے سبحان اللہ، بے اختیار ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ یاد آ گیا نا، یہ بندہ سبحان اللہ، یہ بندہ ہے دوستی کے لائق، جس کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ گیا۔ اچھا جی، دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مُنْتِقُتُ، جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس کے پاس بیٹھے ہو علم میں اضافہ ہو، یہ بندہ ہے جناب، اس لائق کے سے دوستی کی جائے۔ یہ اچھے دوست کی نشانیاں ہیں۔ تیسری میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَكُمُ الْآخِرَةُ عَمَلُهُ، اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ تین بہترین دوست کی نشانیاں ہیں۔ اس کو دیکھے اللہ یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھے تیرے علم میں اضافہ ہو، اس کا عمل دیکھے تجھے آخرت کی یاد آ جائے۔ یہ جامع الصغیر کے صفحہ نمبر 247 میں حدیث نمبر 4063 پر، ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو اللہ کو یاد کرے وہ تیری مدد کرے، جب تو بھولے تو تجھے یاد دلائے۔ یہ جامع الصغیر کی 244 نمبر صفحے پر 3999 نمبر پر حدیث ہے۔ ہاں جی، یعنی اچھے دوست کی اگلی نشانی کیا ہے؟ جب تو اللہ کو یاد کرے تیری مدد کرے۔ میں ڈر کے میں مثال دیتے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک طرف ہم رکھتے ہیں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف رکھتے ہیں نصیب و لال کا مجرا۔ اب مجھے بتاؤ رش کہاں پہ ہوگا؟ ٹائم دونوں کا ایک ہو۔ ہاں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دوست یار جو ہے نا ہمیں مجبور کر رہے ہیں ادھر لے جانے پر، یہ اچھے دوست نہیں۔ یہ جو حدیث میں، حدیث مبارکہ میں، ادھر قرآن میرے سامنے ہے، ادھر میرے پاس حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، اور میں آپ کو باحوالہ عرض کرتا جا رہا ہوں کہ دوست جو ہے وہ آپ کو اللہ کی یاد جب وہ کرے، آپ کی مدد کرے، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ محافل کا انعقاد کریں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ نہیں کہ جب محفل کا وقت آیا سارے دوڑ گئے، لنگر کا وقت آیا سارے آ گئے، ایسا نہ ہو۔ یعنی پھر حضور فرماتے اگر تو بھولے تو تجھے یاد دلا دے، تجھے اللہ نہ بھولنے دے۔ پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوست تین قسم کے ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں، جو ہمارے ساتھ ہم نشین ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔ پہلا، حضور فرماتے ہیں تیرا وہ ہے جو تو نے خرچ کیا اور جو تو نے روکا وہ تیرا نہیں، یہ تیرا مال ہے۔ مال بندے کا دوست ہے۔ کون سا دوست ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کھا کے فنا کر دیا، وہ تیرا ہے۔ باقی جو پڑا ہوا ہے وہ تیرا نہیں، وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ مفتی صاحب مر گئے نا جی، کی نا ہے انہوں دا کی یار وہ منوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب، مفتی نعیم صاحب فوت ہوئے نا، تو 7.5 ارب روپیہ وہ بندہ چھوڑ کے گیا، اور پیچھے اولاد اسی مال کے لیے لڑ رہی ہے۔ اب وہ مفتی صاحب نے جو پیسہ خرچ کیا اللہ کے نام پہ، اللہ کی راہ میں، یا اپنے اوپر لگایا، وہی اس کا بنا۔ باقی 7.5 ارب روپیہ ایک اکاؤنٹ کا وہ پیچھے رہ گیا۔ اولاد لڑ رہی کہ میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ، میرا اتنا حصہ۔ ہاں جی، عدالت میں کیس چلے گئے تو وہ کدھر گیا جی مال؟ پہلا دوست تھا، اس کے کون سے حصے نے وفا کی؟ مال، تیرا مال جو دوست تھا جو تو نے خرچ کیا اللہ کے نام پہ دیا، وہ تیرا
اور جو تو چھوڑ گیا یا پڑا ہوا ہے وہ تیرے وارث ہوں گے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ دوست ہے جو کہتا ہے میں نے تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہوں، پھر میں لوٹ جاؤں گا اور تجھے چھوڑ دوں گا، یہ تیرے اہل و عیال اور خاندان والے۔ حضرت جی ہائے 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 ہائے، جس خاندان کے فرد کے پاس پیسہ آ جائے اور عہدہ آ جائے، دنیا ساری ایویں رشتہ داریاں کر لیں، تو میری پھپھی دا منڈا ہے، تو میری تائی دا، میرے تائی دے منڈے دے فلانے دا فلانا لگنا ہے تو۔ اور جب وہی غریب ہو جائے کون پوچھتا ہے بھائی؟ سادہ لفظوں میں سیٹ کو سلام ہے، ہاں جی۔ تو حضور نے فرمایا یہ جو اہل و عیال تیرے دوست ہیں، جتنے بھی ہیں دوست یار، یہ جتنی بھی رونقیں ہیں، یہ تیرے زندہ رہنے تک ہیں، قبر تک آئیں گے، اس کے بعد اب تو بابا قبر تک بھی کوئی نہیں آتا۔ اب تک قبر تک آنا بھی چھوڑ دیا لوگوں نے، صرف جنازہ پڑھا تو چلو جاندی کی تھی، چل اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دوست وہ ہے جو کہے گا میں تیرے آنے میں بھی تیرے ساتھ ہوں اور تیرے جانے میں بھی، وہ تیرا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تو انسان حسرت سے کہے گا اللہ کی قسم دنیا میں تو میرے لیے ان تینوں میں سے زیادہ آسان تھا۔ یہ مستدرک کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 254 اور حدیث 256 نمبر پر۔ یعنی مال گیا، اہل و عیال گئے، ساتھ کیا گیا؟ عمل۔ سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگ قبر دا چارہ کرسن، لوگ قبر دا چارہ کرسن، لحد بناون ڈیرا ہو، لحد قبر کو کہتے ہیں، لحد بناون ڈیرا ہو، مٹھی بھر مٹی دی پاون تے ڈھیر کرن اچیرا ہو، ہاں جی، دے درود گھراں ول آون تے ککن شیرا شیرا ہو، او ذات بے پرواہ ربے دی باہو نہیں عملہ باج نبیڑا ہو۔ او بابا نبیڑا عملہ تو ہی ہونا ہے، عمل تیرا کیسا تھا؟ زندگی تو نے گزاری ہے نا، کیسی گزاری ہے؟ اہل و عیال، اللہ تعالیٰ معاف کرے یار، اللہ معاف کرے، مجھے تو کوئی بھی علاقہ ایسا اب نظر نہیں آتا کہ ماں باپ بیمار ہو جائیں نا جی، فالج زدہ ہو جائیں، اور وہ خدمت کے یعنی کہ وہ بغیر خدمت کے کوئی کام نہ کر سکیں، اولاد سکی کوئی نہیں کرتی، پیو پیا پیا رہے، بچہ پیشاب نکل رہا ہے، بچہ پخانہ نکل رہا ہے، پیا پیا رہے، کوئی خدمت نہیں، کوئی چکر۔ اولاد کہتی ہے بس ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کوئی جو ہے نا کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ ابا جی کو جلدی آرام آ جائے، ان کا سادہ دبے لفظوں میں ہوتا ہے زہر دا ٹیکہ دے کے مار دو، دبے لفظوں میں یہی ہوتے ہیں نا جی۔ اور دوستوں سے کہتے ہیں بس یار اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں جی ایمان دی موت نصیب فرما دے، ان کو آسانیاں پیدا کر دے، آسانیاں بڑے دبے دبے لفظوں میں، یا اللہ بس اب میرے باپ کو نجات دے دے، ہاں جی۔ وہ سب کی اولاد اب کوئی نہیں کرتی بھائی۔ میرے شیخ نا جی زندگی میں دعا فرمایا کرتے تھے، میرے والد گرامی، آپ فرماتے تھے یا اللہ چلتے پھرتے موت دینا، کسی کا محتاج کر کے نہ مارنا، چلتے پھرتے موت دینا، محتاج کر کے نہ مارنا۔ میں کہتا تھا حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم زندہ ہیں، ہم نے دین پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ باپ بوڑھا ہو جائے تو اس کو دھکے دے کے اولڈ ہاؤس میں نہیں پھینکنا، اس کو بیماری کی چارپائی پہ نہیں، ہم نے یہ دین پڑھا ہے قبلہ۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے تمہاری محبت پتہ لگ جائے گی اس وقت۔ میرے شیخ کو اللہ نے ایک دن بھی چارپائی پہ نہیں آنا دیا۔ صبح شروع ہوئے جی پڑھانا، فجر کی نماز پڑھائی، درس حدیث دیا، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا، میٹنگ کی، شام کو جاوا ہاؤس گئے، اور رات کو 9:30 بجے وہ شام کے بعد عشاء کے بعد آپ عشاء سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا جی، اور 10 بجے کے قریب آپ کا وصال ہو گیا۔ اینی دیر میرے والد منجی تے پے نے جی، بس 3-4 گھنٹے بس ہو گئے۔ ساری زندگی انہوں نے دعا کی اللہ محتاج کر کے نہ ماری، چلدیاں پھردہ موت دے دیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ محتاج نہ کرنا کسی کا، چلتے پھرتے موت دے دینا، چلتے پھرتے بس اینج موت آئے تو اینج لے جائے، بس محتاجی کی زندگی بڑی آنکھوں سے اب دیکھ لیا نا،
تو اب کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. جب ایسی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے نا تو دل ایک دفعہ ایسے کانپ اٹھتا ہے، وہ سوچ کے بھی کہ چارپائی کے اوپر اپنے آپ کو تصور کر کے، بے حس تصور کر کے وہ بندہ ایسے کانپ اٹھتا ہے، یا اللہ ایسی موت نہ دینا، بری موت سے، اور ایسا بڑھاپا جو ہمیں بالکل نہ بیکار کر دے، ایسا بڑھاپا بھی نہ دینا، ایسی موت بھی نہ دینا جو چارپائی پہ بالکل محتاجی کی موت ہے، ایسی بھی نہ دینا. مولا عزت کی موت دینا، چلتے پھرتے موت عطا فرما. خیر یہ عمل ہے جس کے صدقے پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، پھر اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. عن انس وعبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت انس اور حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال سے احسان کا سلوک کریں، اچھی بات کریں، اچھے دوست جو ہر ایک کے لیے بھلائی سوچے نا، ہر ایک کا بھلا ہو، ہر ایک کی خیر ہو، جن کی یہ سوچو. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند لگتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا